بعد میں مجھے پانی پلانا. پھر وہی مشکیزہ بوتل واپس گھوم کر کے پہلے آدمی کے پاس آیا اور پہلا آدمی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے, یہ تو شہید کر چکا ہے, یہ تو شہید ہو چکا ہے. اس وجہ سے دوسرے کے پاس گیا تو دوسرا شہید, تیسرے کے پاس گیا تو تیسرا شہید, چوتھے کے پاس گیا تو چوتھا شہید. میرے بھائیوں, اس پوزیشن میں بھی اپنے بھائیوں کا خیال رکھا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچتا رہا, میں نہیں پہلے میرا بھائی پانی پیے گا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اس کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو, آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو. اس وجہ سے میرے بھائیوں ذرا غور کرو, ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے. آج مسلمانوں کو دیکھیے, ایک آپس میں گھر میں رہتا ہے, آپس میں دوسرے سے بات چیت نہیں. ایک مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے, ایک مولوی دوسرے مولوی سے بات نہیں کر رہا ہے, ایک لڑکی دوسرے لڑکی سے باتیں نہیں کر رہی ہے. اس سے کیا بات کرو, یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہے. اس سے کیا بات کرو, یہ ہمارے مقابل کے نہیں ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی و مثل الناس, میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے, میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے, پورے وشو کے لیے, پوری جگت کے لیے, پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. انسانوں کے لیے, چرندوں کے لیے, پرندوں کے لیے, جنوں کے لیے, میں سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. وہ لوگوں تمہیں معلوم ہے میری مثال ہے, تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے اور آگ کے اگل بغل میں بہت سارے پروانے آتے ہیں, بہت سارے پروانے آتے ہیں اور اس آگ کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں, جلتے چلے جاتے ہیں. وہ لوگوں سنو, میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ جلاتا ہے اور آگ کے اگل بغل میں پروانے جل کر کے تباہ و برباد ہوتے ہیں. میں اسی آگ کے کنارے کھڑا ہوں اور میں تمہیں اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا, اور تم اس آگ کے اندر جاتے چلے جا رہے ہو, جہنم کے اندر چلے جا رہے ہو. میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بغض مت کرو, نفرتیں مت کرو, عداوتیں مت کرو. او لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. اور لوگوں آپس میں بغض نہ رکھو, عداوتیں نہ رکھو, دشمنیاں نہ رکھو. آپس میں مسلمان ہو تو مسلمان بھائی بن کر کے رہو. ایک مسلمان کا سپورٹ کرو, ایک مسلمان کی مدد کرو, ایک مسلمان کا ہیلپ کرو. کبھی آپ نے وہ بریج دیکھا جو گجرات کے اندر, وہ بریج جو گر گیا, گجرات کا وہ بریج جو گر گیا, اس بریج کے اندر کتنے لوگ مر گئے, لیکن ایک مسلمان بھائی نے, غالباً آصف نام کے اس بھائی نے یا عاصم نام کے اس بھائی نے کئی لوگوں کو بچایا. یہ نہیں دیکھا یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے, اس کی جان بچائی. میرے بھائیوں, یہی تو بھائی چارہ ہے, یہی تو انسانیت ہے. اور اسی کا درس کوئی اسلام بھی دیا کرتا ہے. اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا ہے کہ کسی کو مارو, قتل کرو, مرڈر کرو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کہیں پہ جا کر کے بم مار دو اور معصوم سے لوگ مر جائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام تو اتنا کہتا ہے اگر کوئی کسی کو مارتا ہے بغیر کسی وجہ سے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما, تو فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, اگر کسی نے کسی کو قتل کیا زمین کے اندر بغیر کسی عذر کے, تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو مار دیا, پوری انسانیت کو مار ڈالا, ختم کر دیا. اس نے پوری انسانیت کو مار دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور اگر اس نے کسی کو بچا دیا, اور اگر کسی کو بچا لیا, پانی پلا دیا. میرے بھائیوں, کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مسلمانوں نے مسلمانوں کی, غیر مسلموں کی مدد کی ہے. اگر کسی مسلمان کو بچایا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور اللہ کے نبی نے تو یہی فرمایا تھا, انسان چھوڑو, اگر کوئی جانوروں کے
جسم کرتا ہے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، کھلایا نہیں، پلایا نہیں، پانی نہیں دیا، اس کو تڑپاتا رہا، اس کو پیاسے رکھا، بھوکے رکھا، مار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے دخل النار یا دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے بلی کو مار دیا، تڑپا تڑپا کر کے ایک بلی کی مارنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی، جہنم اس کا حصہ بن گیا، وہ جنت کے جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طوائف، ایک زانیہ اور ایک اپنے جسم بیچنے والی عورت نے ایک کتے پیاسے کتے کو جو مارے پیاس کے اپنی زبان کو باہر نکلا ہوا تھا اور پیاس کے لیے تڑپا ہوا تھا اور اپنی زبانیں باہر کیا ہوا تھا اور یہ سمجھ میں آ رہا تھا پانی کے لیے ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس عورت کی نظر پڑی، اس کتے کے اوپر نظر پڑی، اس عورت کی دیا دیکھی، اس عورت کی دیالو دیکھیے، مہربانی دیکھیے، رحم دیکھیے۔ اس عورت نے، وہ عورت کنویں کے اندر جاتی ہے اور اپنے موزہ کو بھگاتی ہے، باہر نکلتی ہے اور اس کتے کے منہ کے اندر پانی ڈال دیتی ہے اور کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ امام کائنات رحمت للعالمین کہتے ہیں اس ادا کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے عورت دخل الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر چلی گئی۔ یہ اسلام ہے، یہ بھائی چارہ ہے، انسان تو انسان چھوڑو، جانوروں کے ساتھ بھی اسلام اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ بڑھیا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ نے وہ منظر سنا ہوگا، او مہاراج پور کے رہنے والوں لوگوں، کیا آپ نے نبی اکرم کی وہ حدیث سنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اتدرون من مفلس، اور لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے میری امت میں سب سے بڑا مفلس کون ہے، سب سے بڑا فقیر کون ہے، سب سے بڑا غریب کون ہے؟ اتدرون من مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا غریب وہ ہے۔ صحابہ نے کہا ہمارے یہاں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس گھر مکان دینار و درہم نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے امت میں سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہوگا، سب سے بڑا فقیر آدمی وہ ہوگا، یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام، قیامت کے دن میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کچھ مرد حضرات ایسے آئیں گے، کچھ عورتیں ایسی آئیں گی، نماز کے ساتھ آئیں گی، روزہ کے ساتھ آئیں گی، صدقہ کے ساتھ آئیں گی، اور اسی طریقے سے الگ الگ نیکیوں کے ساتھ آئیں گی، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزہ بھی رکھا ہوگا، صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا، عمرہ حج بھی کیا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف دیا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، شتم ھذا وکل ھذا وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کو جب لایا جائے گا فیوتا ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، اور ان کی نیکیوں کو مظلومین کے اوپر دے دیا جائے گا اور مظلومین کے گناہ کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا ان کی برائیاں گناہ اس کے اوپر لاش دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ او میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کرنے والوں، اور یہاں پہ بہت ساری عورتیں بھی ہوں گی ساس بنی ہے اور اپنی بہوؤں کے اوپر ظلم کیا کرتی ہے۔ عورتوں اگر تمہیں یہ کرسی ملی ہے، اگر تم ساس بنی ہو تو ساس ایسی بنو، اپنے بہوؤں کے اوپر اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یہ ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حرمت الظلم علی نفسی، میں نے
ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اپنے اوپر میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالمون۔ اے لوگوں، ہم نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا اپنے بیویوں کو مارتا ہے، اپنے بیویوں کو مارتا ہے اور ظلم زیادتی کرتا ہے۔ او لوگوں، ذرا سوچو تمہارے بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کیا کیسا تمہیں لگے گا؟ کسی بیٹی کو لا کر کے اور اس کے اوپر ظلم زیادتی کرنے والوں، ان کے بیٹیوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے والوں، اپنے بیویوں کو مارنے اور ستانے والوں، میرے بھائیو غور کرو، یہ کون سا انصاف ہے اور یہ کون سی بھائی چارگی ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ بہت سی عورتیں، بہت سی لڑکیاں اپنی بھابھی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ظلم اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا فقیر وہ ہے نماز کے ساتھ ظلم کرے، نماز کے ساتھ کسی کے پر اتیاچار کرے، کسی کے ساتھ انیائی کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، یہ سب سے بڑا فقیر اور سب سے بڑا بدقسمت انسان ہے میرے بھائیوں۔ سب سے بڑا انسان نماز روزہ حج سب کچھ کرے اور اتنا بڑا ظلم کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی کو تکلیف دے اور جنت میں چلا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ لا يدخل الجنہ، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپس میں بھائی چارگی کو ختم کرنے والوں، آپس میں محبتوں کو ختم کرنے والوں، دشمنیاں پیدا کرنے والوں، سنو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، دشمنیوں کو اپنے یہاں بڑھاوا دینے والوں، بہت سا کام ایسا ہوتا ہے جو چغلخوری کرتا ہے، اس کو لڑاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور دو قبروں سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ کا جب دو قبروں سے گزر ہوا تو آپ کی اونٹنی بت کی، آپ فوراً آگے جا کر کے رکے اور قبر والوں کے پاس آئے، لوگوں کو بلایا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور لوگوں بتاؤ ان لوگوں کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ان دونوں کو ہم تو جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور بہت ہی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ان میں سے ایک آدمی کانا یستتر لا یستتر بالنوم، یہ پیشاب کرتا تھا تو پانی نہیں لیتا تھا، یہ پیشاب کو چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، یہ پیشاب کر کے ایسی رہ جایا کرتا تھا۔ وکانا یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو تکلیف دیا جا رہا ہے، عذاب قبر جس کو ہو رہا ہے، دوسرا آدمی وہ ہے جو چغلی کیا کرتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو چغلی کرتا ہے؟ کتنے عورتیں ہیں جو لان تان کرتی ہے؟ ہاں، کتنی عورتیں ہیں جو اپنے بیٹے سے کہیں تیری بیوی ایسی، تیری بیوی ایسی، تیری بیوی ایسی، ہاں، جھوٹ بول کر کے اپنے بیٹے اور اپنے بہو کے درمیان میں لڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں وہ ایسی۔ غور کیجیے آپ، یہ کیسا انصاف، اتنا کچھ سننے کے باوجود پھر وہی کام، میرے بھائیو ذرا سوچئے، غور کیجئے، آج ہمارے یہاں کیا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ لان تان ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ، اور جلسوں میں ہماری عورتیں ایک مرتبہ موقع ملتا تقریر سننے کا، اس میں بھی تقریریں نہیں سنتی ہے۔ یہ کپڑا کتنے میں لیا، یہ چوڑی کتنے میں لی، یہ پائل کتنے میں لیا، یہ کان کے یہ جھمکے کتنے کے لیے، یہ ساری باتیں جلسوں میں ہوا کرتی ہے۔ بس ہماری ساس ایسی ہے،
ہمارے شوہر ایسے، ہمارے سسرال والے ایسے، بس لان تان لان تان لان تان لان تان، اور اس کی بات اس کے پاس بس یہی سب جلسوں میں ہوا کرتا ہے، بیٹھ کر کے صحیح سے تقریریں نہیں سنتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لان تان کرنا بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے رائت النار، میں نے جب جہنم کو دیکھا تو میں نے عورتوں کو جلتے ہوئے پایا، اور بہت ہی زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے پایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی بتائیے یہ عورتیں کیوں جل رہی تھی؟ آپ نے جواب دیا تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، عورتیں زیادہ تر لعن تان کیا کرتی ہیں، ایک دوسرے کے چغل خوری زیادہ کیا کرتی ہیں، لعن تان زیادہ کیا کرتی ہیں۔ یہ لعن تان کرنے والی ہو اور یہ لعن تان کرنے والوں سنو، یہ لعن تان کرنے والا جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ لعن تان سے بچو، یہ چغل خوری سے بچو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا چغل خور نہیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بھلائی سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی ہونی چاہیے۔ محمد رسول اللہ کے دور میں کچھ صحابہ کا واقعہ ایسے بھی ملتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کے کپڑے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان میں کپڑے بیچ رہے ہیں، سامنے والے بھائی کی بھی دکان کپڑے کی دکان ہے۔ یہ بھائی دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک کسٹمر آیا، دوسرا کسٹمر آیا، تیسرا کسٹمر آیا، اور اتنا آیا، اتنا کپڑا بک گیا کہ آج میرا گھر چل جائے گا، آج میرا چولہا چل جائے گا، آج میرا گزر بسر ہو جائے گا۔ ایک چوتھا کسٹمر آتا ہے، میرے بھائی کیا یہ کپڑا ملے گا؟ اس کو معلوم تھا یہ کپڑا ہے، لیکن یہ دیکھ رہا تھا کہ سامنے والا بھائی کا ایک بھی کپڑا صبح سے نہیں بکا ہے، اس کا گھر کیسے چلے گا، اس کا چولہا کیسے چلے گا، اس کے بال بچے رات میں کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا میرے بھائی میرے پاس نہیں، میرے بھائی کے پاس وہ کپڑا ہے، جائیے وہاں سے لے لیجئے۔ یہ بھائی چارہ آج ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے، یہ محبت ہمارے یہاں ختم ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو فاصبحتم بنعمتی اخوانا، میرے بھائیو اللہ کہتا ہے او میرے بندو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، بھائی بھائی بن گئے۔ آج ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بھائی چارہ نہیں ہے، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں ہمارے یہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دشمنیاں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھائی چارہ پیدا کیسے ہو؟ او مسلمانوں آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ بھائی چارہ اگر تمہیں پیدا کرنا ہو، یہ محبت پیدا کرنی ہو تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ آپ نے کبھی فرمایا تھا لا يدخل الجنت حتى تؤمنوا، او لوگو جنت میں جا نہیں سکتے ہو حتی تؤمنو، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ۔ او مہاراج پور کے رہنے والوں اور اے مہاراج پور کی لڑکیوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ ولا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابوا، اور جب تک تم مومن بن نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، دشمنیاں ختم نہ کر دو، نفرتیں ختم نہ کر دو، عداوتیں ختم نہ کر دو، جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو، مومن بن نہیں سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو کرنے سے آپس میں تم دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کام کے کرنے کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، ایک دوسرے سے آپس میں الفت کرنے لگو، محبت کرنے لگو؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول بتائیے، اور ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، او لوگوں ایک دوسرے کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بہت سے مسلمانوں کو دیکھیے اس راستے سے جاتا ہے، سامنے والا بھائی آتا ہے
چہرہ پھیر لیتا ہے لیکن سلام نہیں کرتا ہے۔ اور لوگوں محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، پڑھو، میرا نبی اپنے سے چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اپنے سے بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ ہاں اللہ کے نبی گھر کے اندر انٹری کر رہے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے یہاں یہ سلام کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھتا ہے صرف یہ سلام مدرسوں کے بچوں کے لیے ہے، یہ بچیوں کے لیے ہے، یہ مولویوں کے لیے ہے، ہمارے لیے یہ سلام اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھائی چارہ اپنے یہاں باقی رکھو، یہی سب سے بڑی قوت اور یہی سب سے بڑی طاقت ہمارے لیے ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہو۔ اور آگے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، زمانے کو بھی دیکھو، غور کرو، ہمارے یہاں یہ دشمنیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی بدگمانی نہ کرو، بدگمان دوسرے بھائیوں میں نہ ہو۔ ہاں کسی کے پاس اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی تمہارے پاس اگر خبر لے کر کے آئے کہ فلاں بھائی تیرے بارے میں یہ بولتا ہے، تیرا بھائی تیرے بارے میں یہ کہتا ہے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو کسی کے پاس میں لگ کر کے دشمنی پیدا کر لو گے اور آپس میں دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ تحقیق کر لیا کرو، دشمنی نہیں ہوگی، آپس میں دوسرے کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس طرح دیکھو عمر فاروق کے دور میں سعد بن وقاص کے بارے میں کوفہ والے نے شکایت کی اور عمر فاروق کو کہا، اے امیر المومنین، اے عمر فاروق، کوفہ کا جو گورنر ہے سعد بن وقاص جو گورنر ہے، اس گورنر کو اس گورنری کے پوسٹ سے ہٹائیے، اس کو جو عہدہ اور جو پوسٹ آپ نے دیا ہے اس عمر فاروق کو اس پوسٹ سے ہٹا دیجئے، اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، یہ نماز صحیح سے پڑھتا نہیں ہے، اس کے اندر گڑبڑیاں ہے، یہ نماز کی ادائیگی صحیح سے نہیں کرتا ہے۔ عمر فاروق چاہتے تو لیٹر لکھ دیتے، اے سعد بن وقاص، ہم تمہیں معزول کر رہے ہیں، ہم تمہیں گورنری سے ہٹا رہے ہیں، ہم تمہیں تمہاری پوسٹ چھین رہے ہیں، ہم تمہارے عہدے کو چھین رہے ہیں۔ لیکن عمر فاروق نے ایسا نہیں کیا۔ جب ان کے پاس خبر آئی تو عمر فاروق نے اس خبر کی تحقیق کی، اس خبر کو جاننے کی کوشش کی اور حضرت عروہ کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا عروہ جا کر کے پتہ کرو، ملک شام کوفہ کے اندر جانا اور لوگوں سے پوچھنا کیا جو خبر حضرت عمر فاروق کے پاس آئی ہے وہ خبر کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر فاروق کا یہ قاصد، یہ میسنجر، یہ خبری لال جب وہاں پہ پہنچتا ہے، حضرت عروہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ سعد بن وقاص کے بارے میں بتاؤ، یہ سعد بن وقاص تمہارے درمیان کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بڑا اچھا ہے، بڑا بہتر ہے، کوئی گڑبڑی نہیں ہے، بہت اچھا گورنر ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ پوچھتے پوچھتے حضرت عروہ پہنچ جاتے ایک مسجد میں، مسجد میں داخل ہوتے اور داخل ہونے کے بعد وہاں بھی یہی سوال کرتے ہیں، لوگوں بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اسامہ نام کا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے عروہ، آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کا گورنر کیسا ہے؟ سنو، ہمارے گورنر کے اندر 3 گڑبڑیاں پائی جاتی ہے، ہمارے گورنر کے اندر 3 خرابیاں پائی جاتی ہے، ہمارے گورنر کے اندر 3 بری صفت پائی جاتی ہے۔ پوچھا بتاؤ وہ تو 3 سی برائیاں کون سی ہے؟ جواب میں کہتا ہے، لا یستطیع من السریہ،
ہمارا گورنر جنگ میدان جنگ میں فوجیوں کے ساتھ نہیں جاتا ہے، فوجیوں کے ساتھ میدان جہاد میں نہیں جاتا ہے، اور ہمارا گورنر لا یقسم بالسویہ، ہاں ہمارا گورنر صحیح سے تقسیم نہیں کرتا ہے، ولا یعتدل فی القضیہ، اور ہمارا گورنر صحیح سے فیصلہ نہیں کرتا ہے، انصاف کا فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے قرب قیامت میں جیسے چیخ آئے گی تو آدمی مر جائے گا، اچانک میں اتنی رات کو تو آدمی کیا خبر والا بھی اٹھ جائے گا، تو ہمارے ہارٹ اٹیک تو اسی میں چالو کروا اس کا ساؤنڈ اس کے کان کی طرف گھما دو، سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عروہ نے جب سنا، اس کو کاٹ دیں، حضرت عروہ نے جب سنا کہ حضرت سعد بن وقاص کے تعلق سے 3 طریقے سے اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، تو حضرت سعد بن وقاص کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے سعد، تمہارے تعلق سے شکایت آئی ہے کہ تم میدان جہاد میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاتے ہو، تم انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے ہو، اور تمہارے بارے میں یہ شکایت آئی ہے کہ تم لوگوں کے درمیان صحیح سے تقسیم نہیں کرتے ہو۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں اگر کسی نے میرے بارے میں ایسا بتایا ہے تو میں اپنے تعلق سے گواہی نہیں دوں گا، لیکن اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اس نے جو کہا ہے جھوٹ بولا ہے، اے اللہ میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، اور 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی، حضرت سعد بن وقاص نے اس کے بارے میں ایک بد دعا یہ کی، اے اللہ تو اس کو لمبی عمر عطا فرما، اے اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما، اور پھر اس نے یہ بد دعا دی، اے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، اور تیسری بد دعا یہ دی، اے اللہ اس کو فقر و فاقہ کی نوبت دلا دے، اس کو فقیر بنا۔ 3 بد دعا اور تینوں بد دعائیں قبول ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا اس آدمی کو بڑی لمبی عمر ملی، ہاں اس کی آنکھوں کی جھریاں چمڑیاں جھل گئی، اس کی آنکھ کے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جوان لڑکیوں کو دیکھتا تھا تو چھیڑتا تھا، جوان لڑکیوں کو یہ آنکھ بھی مارتا تھا، اور کہا کرتا تھا لوگوں مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میرے بھائی کیوں ذرا غور کیجئے، حضرت عمر فاروق نے شکایت سنی لیکن گورنری چھینا نہیں، اس کے پوسٹ سے ہٹایا نہیں، تحقیق کیا اور کہا کہ جاؤ پہلے دیکھو حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں جو خبر آئی کہاں سچ، چیک کرو۔ آج ہمارے یہاں کسی کے بارے میں سے خبر آ گئی، اچھا یہ ایسا ہے، جانچ پڑتال کچھ نہیں، اور آؤ اور مہاراج پور کے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں صدقہ سے بہتر عمل، خیرات سے بہتر عمل، نماز سے بہتر عمل، اور میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور لوگوں کیا میں تمہیں صدقہ سے، خیرات سے، نماز سے، روزہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے، صدقہ خیرات اور نماز سے بہتر چیز آپ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں لوگوں کو آپس میں ملا دینا، اصلاح کر دینا، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دینا، یہ نماز سے بھی بڑھ کر کی عبادت ہے، یہ صدقہ خیرات سے بڑھ کر کی عبادت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دو۔ جب پنچ بن کر کے بیٹھو، جب انصاف کرنے والے بن کر کے بیٹھو تو آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرو۔ آج ہماری طلاق کی نوبتیں بہت آتی ہے، طلاق اللہ کی نظر میں سب سے بری چیز ہے، اس وجہ سے میرے بھائیو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کی اور معلوم ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے جھوٹ بولنا، لیکن مہاراج پور کے لوگوں میں بتاؤں اگر آپ کسی بھائی کو
کسی بھائی کے درمیان دشمنی ہے، بہن بہن میں دشمنی ہے، بھائی بھائیوں میں دشمنی ہے، خاندان خاندان میں دشمنی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہو، دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہو۔ ایک آدمی آئے اور کہے عبد الرحمن تیرا وہ بھائی جس سے تو بات نہیں کرتا ہے، تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا، تمہارے بارے میں بڑی تعریفیں وہ کر رہا تھا، اور پھر اس کے پاس جائے اور اس سے کہے عبداللہ تیرا بھائی بڑی تعریفیں تیرا کرتے رہتا ہے، اور دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کروا دو اور آپس میں دونوں کو ملا دو۔ ہاں اس کو اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں کہا ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے بولا جاتا ہو، وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے بولا جاتا ہو، لیکن میرے بھائیوں لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو جھگڑا کرنے کے لیے اور لوگوں کو آپس میں دشمنی پیدا کرانے کے لیے آج ہمارے سماج کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے بھائی۔ سوچیے آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، آج ہمارا گھر چل، آج ہم خوش رہے باقی جائے مرے اور آپس میں دشمنی بنی رہے۔ آج یہاں دشمنیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے، پیٹرول میں آگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پانی نہیں آگ ڈالا جاتا ہے، آگ ڈال کر کے اس کو اور زیادہ تیز کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دونوں آپس میں دشمنیاں ان لوگوں کی آپس میں بنی رہے۔ میرے بھائیوں تو ذرا غور کیجئے، آج سماج کے اندر الفت محبت نہیں ہے، رحمت للعالمین آئے دنیا کے اندر آپس میں محبت پیدا کرانے کے لیے، دشمنیوں کو ختم کرانے کے لیے۔ اور آؤ میں تمہیں بتاؤں، آپس میں ایک دوسرے سے اگر دشمنی ہو جائے تو میرے بھائیوں بڑھ کر کے سلام کر لو، معافی مانگ لو، اور اس سے تم گلوے شکوے ختم کر لیا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو جب کہہ دیا او کالے کلوٹے کی اولاد، او کالے کلوٹے کی اولاد، حضرت بلال کو جب یہ کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور حضرت بلال محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے اور کہا اے اللہ کے نبی، حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا کہا ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو الگ الگ برے برے القاب سے پکارتے ہیں، کسی کو لنگڑا کہتے ہیں، کسی کو کالا کہتے ہیں، اور کسی کو غریب کہتے ہیں، کسی کو نہ جانے کس طریقے کے نام سے لوگ پکارتے ہیں۔ کوئی کالا ہے کلوا کہہ رہا ہے، کوئی کیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کانا ہے ایک کان بہرا ہے تو اس کو بہرا کہ عجیب نام سے نہیں پکارا جا رہا ہے، بلکہ برے القاب سے اس کو پکارا جا رہا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کہتا ہے تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صفیہ کے بارے میں اللہ کے نبی کے سامنے یہ جملے کہے تھے، او اللہ کے رسول، آئی میرے سرتاج ہے، میرے شوہر، جس صفیہ سے تم اتنی زیادہ محبت کرتے ہو وہ تو ناٹی ہے، چھوٹی ہے، اس سے آپ اتنی محبت کیوں کر رہے ہو؟ تنزیہ جملے میں کہا تھا یہ تو ناٹی ہے، چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا عائشہ تمہیں معلوم ہے تمہارا یہ جملہ جو تم نے تن سے کہا ہے اور تم نے اپنے بہن کے بارے میں بری بات بولا ہے، او عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے اگر تمہارے اسی جملے کو، اسی بات کو اگر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی زہریلا بن جائے۔ او عائشہ تم نے ایسے جملے بولے ہو۔ آج سماج کے اندر دیکھو، آج سماج کے اندر لوگوں کو برے برے القاب سے پکارنے والے لوگ موجود ہیں۔ او لوگوں آپس میں دوسرے کو اچھے نام سے پکارا کرو، اپنے بیویوں کو بھی
پکارو تو بڑے پیار سے اس کا نام رکھا کرو. محمد رسول اللہ اپنے بیوی کو عائشہ کے پکارا کرتے تھے. بڑی پیار سے آپ اللہ صلی اللہ کے نبی اپنے بیوی کا نام لیا کرتے تھے. آج ہم اور آپ اپنے بیویوں کے بھی نام بہت بری طریقے سے لیا کرتے ہیں. اور غریب کی بچی اور غریب کی لڑکی اور کالی کلوٹی اور فلاں اور ڈھمکانا. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں غلط ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو جب برے القاب سے پکارا, اے بلال, اے کالے کلوٹے کی اولاد, تو کالا تیری ماں کالی. حضرت بلال کو بڑا غصہ آیا لیکن بلال نے گالی نہیں دی. بلال نے کوئی برا بھلا نہیں کہا بلکہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت محمد رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں حضرت بلال اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بتائیے کیا کالا ہونا اللہ کی نظر میں غلط ہے؟ کیا گورا ہونا اللہ کی نظر میں بہتر ہے؟ کیا کوئی امیر بن جائے بہتر ہے, غریب ہے تو خراب ہے؟ کیا اسلام میں کوئی کالا اور گورا بھی چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, بالکل نہیں. وَلَا لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِحَمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ حَمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ نہیں, کوئی کالا گورا اسلام میں نہیں چلتا ہے. کوئی چھوٹا بڑا کچھ نہیں چلتا, امیر و غریب کچھ نہیں چلتا ہے. اللہ کے یہاں تقویٰ چلتا ہے. اللہ کے یہاں خوف الہی دیکھا جاتا ہے. اللہ کا ڈر دیکھا جاتا ہے. اللہ کے یہاں خوف الہی دیکھا جاتا ہے. اے ابو ذر یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کیا بتاؤ, آج مجھے بہت برا لگا ہے. اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے تو کیا ہوا, میرا دل اللہ سے بڑا قریب ہے, بڑا ڈرنے والا ہے. بڑا ڈر کے میں اپنی زندگی کاٹتا ہوں. لیکن آئے اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے آج میری ماں کی یاد دلائی ہے اور میری ماں کو کالی کہا ہے اور کالی کا اولاد مجھ سے کہا ہے. اللہ کے نبی میرا دل رو رہا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا اے ابو ذر غفاری, کیا آج بھی تیرے اندر زمانہ جاہلیت کی عادت نہیں گئی ہے؟ آج بھی تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر وہ عادتیں باقی رہ گئی ہے؟ اے ابو ذر غفاری, تم اسلام لانے کے بعد یہ کالا گورا کے چکر میں لگے ہوئے ہو. اللہ کی نظر میں کوئی کالا گورا کچھ نہیں ہوتا ہے. اندا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بہت ساری کالی لڑکیاں یہ نہ سوچے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا, اور بہت ساری گوری لڑکیاں یہ سننا سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربان ہے. نہیں, او مہاراج پھول کی لڑکیوں سنو, یہ کالا گورا تو انسان دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ کالا گورا نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تیری صورتوں کو, تیری بزنسوں کو, تیری دکانداریوں کو اور تیرے بینک بیلنس کو اور تیری بلڈنگوں کو اللہ نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتا ہے, تیرے عملوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے جب محمد رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کی نظر میں تقویٰ بڑی چیز ہے, اور اے ابو ذر غفاری تمہیں معلوم ہے یہ بلال وہی شخص ہے جس کو میں نے جنت میں دیکھا ہے, میرے آگے آگے چلتے ہوئے میں نے بلال کو پایا ہے. اے ابو ذر غفاری تمہیں معلوم نہیں ہے یہی وہ بلال ہے جو مرنے سے پہلے اس بلال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر کر دیا ہے. اس بلال کو تم نے برا کہا ہے, اس بلال کو تم نے کالا کلوٹا کہا ہے. اے ابو ذر غفاری تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کی وہ چیزیں نہیں گئی ہے. اے بلال, اے ابو ذر غفاری تم اسلام لانے کے بعد اتنی گھٹیا بات کر سکتے ہو, مجھے تعجب ہو رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری باہر نکلے اور ساروں کے سار رونے لگتے. ابو ذر غفاری کو پکڑ لیتے اور کہتے ہیں او ابو ذر غفاری, کہتے ہیں او بلال مجھے معاف کر دے. بلال مجھ سے غلطی ہو گئی, میری زبان پھسل گئی, میں نے تمہیں انجانے میں نے غلط بات کہہ دیا ہے. اے بلال اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اے بلال مجھے معاف کر دے, اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, حضرت بلال بھی بڑے دل والے تھے. اس نے فوراً اپنے غصہ کو پی لیا اور اپنے بھائی
کو معاف کر دیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی آدمی کسی کو معاف کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو پہلے کے زمانے میں کہ کوئی کسی کو برا بھلا بولنے کے بعد معافی مانگ لیا کرتے تھے، آپس میں ہم ایک دوسرے کو برا بھلا بول کر کے زندگی کاٹ لیتے ہیں، لیکن ہم آپس میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپس میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، میرے بھائیوں وہ مسلمان نہیں ہے جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپس میں دشمنیوں کو رنجشوں کو ختم کرو، عداوتوں کو ختم کرو، محبت کا سیلاب اپنے یہاں پیدا کرو کہ عداوتوں کو ختم کرو، خاندانی دشمنیوں کو ختم کرو اور آپس میں محبت کے ساتھ رہو، آپس میں دشمنیوں کو ختم کر کے زندگی گزارو۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرو کہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے اپنے فضل کرم سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیا۔ میرے بھائیوں 1.5 پونے 2 گھنٹے کی تقریب 3 بج چکے ہیں، اور جیسا کہ معلوم ہے جتنی بھیڑ ہونی چاہیے دھیرے دھیرے اس وقت آدمی دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، جاگتا وہی ہے۔ مولوی صاحب آپ بھی جاگیے، زندوں کو نہیں مردوں کو سمجھائیے۔ اتنے وقت ہمیں اتنی رات کو تقریریں کرنا، میں تو کئی جگہوں میں